ہمارے دوست ہیں اسلم غزالی صاحب، وہ ماشاءاللہ بہت مطلب ہر اعتبار سے اچھے ہیں، معاشرت میں بھی دین میں بھی، اور مطلب کہ بڑے شیخ کے مرید ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کے جیسے ان سے فیض یافتہ ہیں، اور ان کی مذہبی زندگی بھی بہت ایکٹیو ہے اور سماجی زندگی بھی بہت متحرک اور بابرکت ہے۔ تو ان سے میرا تعلق ہوا تھا۔ ایک ہمارے مہربان ہیں، سینئر دوست ہیں، خواجہ رضی حیدر صاحب، بہت اچھے شاعر، اور ان کی خوبیاں انشاءاللہ کبھی اور گنوائیں گے۔ تو ان کی وساطت سے اسلم غزالی صاحب سے میرا تعلق ہوا۔ پھر یہ مجھے اچھے لگے کیونکہ ان کے تعلق میں ایک گھریلو پن سا تھا، بے ساختگی، بالکل جیسے ہر چیز سہولت کے ساتھ ہے۔ اور گھریلو پن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا زیادہ زور یا زیادہ نظر اس پر ہوتی ہے کہ جس کو یہ مہمان کے طور پر بلائیں اس کی راحت کا پورا اہتمام رکھیں، یا دوستوں میں بھی بیٹھیں تو ان کی سہولت اور راحت کو دیگر چیزوں پر مقدم رکھیں۔ تو یہ اس طرح کے ہیں جیسے خاطر تواضع کرنے والی ایک شخصیت۔ تو ان سے فوراً بے تکلفی بھی ہو گئی، محبت کا تعلق بھی ہو گیا، اس وجہ سے بالکل جیسے ہمیں لگا کہ ہم اپنے نوجوانی کے دوستوں میں چلے گئے۔ تو ان کی وجہ سے مجھے اور بھی بہت اچھے اچھے لوگوں سے تعارف کا موقع نصیب ہوا۔ اسی طرح ان کی بیگم تھیں، ان کی بیگم ان سے روحانی اور علمی دونوں سطحوں پر بلند تھیں۔ یہ مطلب اب پتہ نہیں وہ اللہ کرے برا نہ مانے، لیکن وہ زیادہ مکمل شخصیت تھیں ان کے مقابلے پر، کیونکہ ان کی زندگی میں سوشل ورک اور وہ دیگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تحریکیں، مدرسہ بنانا، اسکول بنانا، اس طرح کی چیزیں غالب تھیں، تو ان کو غالباً تنہا رہنے کا موقع کم ملتا تھا۔ ان کی بیگم نے اپنی تنہائی کو بہت زیادہ مزین، گہرا اور روشن کر لیا تھا۔ مطلب انہیں دیکھتے ہی یہ احساس ہوتا تھا کہ تنہائی ایک جیسے چہکتی مہکتی روشن سیراب و شاداب تنہائی کا پھل کیا ہوتا ہے، اس تنہائی سے کیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ کہ وہ میرے لیے بیٹیوں جیسی تھیں۔ اب اللہ کی مرضی کہ وہ جوانی ہی کی عمر میں فوت ہو گئیں، اور ویسا ہی صدمہ مجھے ہوا جیسے سگے عزیزوں کی وفات کا ہوتا ہے۔ اور میں ان کے گھر اسلم غزالی صاحب کے اصرار پہ نہیں بلکہ اپنی فرمائش کر کے جاتا تھا کہ ان سے بات ہو، ملیں، اور وہ بھی بالکل جیسے باپ کی طرح مجھ سے اس طرح پیش آتی تھیں، اور شاعری بہت اچھی کر لیتی تھیں، لیکن شاعری نعت گوئی۔ تو ماشاءاللہ ان کا نعتیہ مجموعہ بھی آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ تو اور وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایک نسائی طرز تعلق ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتہائی غلبہ نسائیت کے قلب کے ساتھ، نسائی قلب میں، یہ اگر دیکھنا ہو تو وہ ان کی نعتیں دیکھنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ہر جگہ ان کے تمام، وہ بہت پڑھنے کی شوقین، ادب، شعر وغیرہ، تو ان کی تمام ایکٹیویٹیز، ان کی تحریروں کے مضامین، اسلوب، اور حتیٰ کہ گھر میں جو وہ گھر کا اندرونی سیٹ اپ، یہ سب ایسے لگتا تھا کہ یہ مردوں کے بس سے باہر ہے۔ تو ان کا پورا گھر
جیسے نسائیت کی روحانی جہت سے جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور اسلم غزالی صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسلم غزالی صاحب اپنی بیگم کی اس فوقیت کو مانتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھو، شوہر ہو تو اسلم غزالی جیسا، بیوی ہو تو شمع صدیقی جیسی، یہ دونوں اپنے درمیان کی نسبت کو شوہر اور بیوی ہونے کی لیمیٹیشن سے بہت بلند کر چکے تھے، اور میں نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بہت کم میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں۔ تو یوں لگتا تھا کہ وہ انہیں شوہر کی حیثیت سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں، اور انہیں بیوی کی حیثیت سے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں۔ تو یہ اس میں اسلم غزالی صاحب کا ہاتھ نہیں تھا۔ ان سب برکتوں کی اور ان سب جو انسانی آئیڈیلز کو جیسے اپنے اوپر مؤثر رکھنے کی جتنی بھی تدابیر تھیں، وہ شمع صدیقی صاحبہ کی ہوئی تھیں۔ شمع صدیقی صاحب کے بارے میں میں کہہ بھی چکا ہوں ان کے شوہر سے کہ بھئی وہ پیروں سے آپ کو کم فائدہ پہنچا ہوگا، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ روحانی طور پر گویا آپ کی انہوں نے تربیت کی ہے، مربی بنے بغیر۔ تو ان کا بہت مجھے یاد آتی ہیں، بہت دعا بھی کرتا ہوں، اور لیکن یہ کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ روحانیت کی نسائی جہت اگر میں نے کہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، 4 جگہوں پہ دیکھی ہے، تو ان میں یہ صاحبزادی بہت امتیاز کے ساتھ شامل ہیں۔ شمع صدیقی پوری جیسے لگتا تھا کہ خوشی کا لفظ ان کی کیفیت کے لیے تھوڑا ہے، پریشانی کا لفظ ان کے حالات کے لیے بے معنی ہے۔ تو جہاں یہ شخصیت بن جائے کہ شخصیت کے مثبت عناصر کے لیے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تھوڑے پڑ جائیں تو بڑی قدر کرنی چاہیے، اور سب لوگ اس طرح سب اپنے ارد گرد دیکھا کریں، اپنے بچوں میں دیکھا کریں، عزیزوں میں، کہ اس طرح کے نمونے کہیں دکھائی دیں گے اس طرح کہ انہیں ڈھانپا گیا ہے، تو بس ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ انہیں جن پردوں سے ڈھانپا گیا ہے وہ پردے اٹھا دیں، یا اسے اٹھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔